شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے اور شوہر بھی فوت ہو چکا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور جب بچے بھوک سے مرنے لگے تو آخر کار اس نے سوچا کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے، اور اس نے دودھ کا کاروبار شروع کر دیا۔ اب وہ غریب عورت دودھ کا کام کرنے لگ گئی تھی۔ ایک جگہ سے دودھ لے کر دوسری جگہ بیچ دیتی، اور اس سے جو تھوڑا بہت منافع ملتا اس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک دن وہ دودھ بیچنے جا رہی تھی کہ راستے میں اسے ایک جادوگر ملا۔ جادوگر اس سے کہنے لگا کہ تم مجھے مفت میں دودھ دے دینا، ورنہ میں بد دعا کر دوں گا اور تمہارا دودھ کوئی بھی نہیں لے گا۔ عورت بیچاری بہت پریشان ہوئی۔ اسے پہلے بھی بہت ہی کم منافع ہوتا تھا، لیکن خیر اس نے اس جادوگر کی بات مان لی اور اسے مفت میں دودھ دینے لگ گئی۔ کچھ عرصہ تو وہ جادوگر کو دودھ مفت میں دیتی رہی، لیکن جب اسے نقصان ہونے لگا تو اس نے جادوگر کو کہہ دیا کہ اب میں تجھے مفت دودھ نہیں دے سکتی، اس طرح تو فائدے کے بجائے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ وہ جادوگر اس عورت سے کہنے لگا، اچھا دودھ ہمیں نہیں ملے گا تو کوئی اور بھی نہیں لے گا۔ اگلے دن وہ غریب عورت سارا دن دودھ بیچنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی اس سے دودھ نہ لیا۔ پھر اسے وہی جادوگر ملا اور اس سے مفت میں دودھ مانگنے لگا۔ عورت نے پھر انکار کر دیا تو جادوگر اس عورت کو کہنے لگا، اگر تم مجھے دودھ نہیں دو گی تو تمہارے بچے مر جائیں گے۔ وہ عورت بہت پریشان ہو گئی کہ اگر سچ میں اس کی بد دعا پوری ہو گئی تو میرے بچے مر جائیں گے، تو میں اپنے بچوں کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی۔ خیر وہ بازار چلی گئی۔ شام تک کسی نے اس سے دودھ نہیں لیا۔ شام کو واپس آ رہی تھی اور بے حد پریشان تھی، تو اسے راستے میں ایک اللہ والا ملا۔ اللہ والے نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے اپنی ساری داستان اس بزرگ کو سنا دی۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں نے دودھ لینا تو نہیں تھا، لیکن اب میں تم سے دودھ لوں گا۔ ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جادوگر کے چیلے اس عورت کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آ گئے، اور آ کر اس عورت سے کہنے لگے، ادھر ہمارے جادوگر کو دودھ کی ضرورت ہے اور تم یہاں کھڑی ہو، کیا تمہیں اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ وہ گھبرا گئی اور اللہ والے سے کہنے لگی کہ یہ اسی جادوگر کے آدمی ہیں۔ اللہ والے نے ان لوگوں کو کہا کہ تمہیں دودھ مل جائے گا، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ گئے، لیکن جب انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے اٹھ نہ سکے۔ وہ تو زمین سے چپک چکے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب وہ شاگرد دودھ لے کر نہیں آئے تو جادوگر خود ان کی تلاش میں نکل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جادوگر نے دیکھا کہ اس کے سب شاگرد ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، اور وہ عورت بھی کھڑی ہے اور ساتھ میں کوئی بزرگ بھی کھڑا ہے۔ جادوگر نے اس بزرگ سے جا کر کہا کہ میرے شاگرد دودھ لینے آئے ہیں اور تم نے انہیں یہاں بٹھا رکھا ہے۔ اس بزرگ نے جادوگر کی طرف نگاہ کی اور وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اب وہ وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بھی زمین سے چپک چکا تھا۔ بہت کوشش کے بعد جب جادوگر ناکام رہا اور وہاں سے نہ اٹھ سکا تو وہ اللہ والے سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں اس عورت کو کبھی تنگ نہیں کروں گا اور اس کے سارے پیسے بھی لوٹا دوں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے تمہیں اس عورت سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر اس عورت نے معاف کر دیا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ جادوگر نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس سے معافی مانگی۔ اس عورت نے بھی اس جادوگر کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس عورت نے اس جادوگر کو معاف کیا، زمین نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ آسانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔
اس جادوگر نے اس عورت کو سارے پیسے لٹا دیے اور آئندہ کبھی اس عورت کو تنگ نہیں کیا۔